السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا پہلا دن ہے اور ہماری جو سیریز ہے آخرہ، اس کی بھی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم آج کے ٹاپک کو یا آج کی سیریز کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اور یہ بہت ہی ایمان افروز سیریز ہے، اور انشاءاللہ جب یہ سیریز ختم ہوگی تو آپ لوگوں کی ذات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہماری آؤٹ لائن کیا ہوگی آخرہ؟ ہم سب سے پہلے موت کا ذکر کریں گے کہ وہ کیسے واقع ہوتی ہے، اس کی ساری سٹیجز، موت سے امیجیٹ پہلے اور امیجیٹ بعد، اور جان کیسے نکلتی ہے، قیامت الصغریٰ اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کا ذکر کریں گے، اور پھر قبر کا ذکر ہوگا، قبر کی سٹیجز، ہماری روح کہاں سے کہاں، اس کی کیا سٹیجز ہوتی ہیں، اور پھر القیامت الکبریٰ جو کہ ججمنٹ ڈے ہے یا آخرت کا دن ہے اور فیصلے کا دن ہے، اس کے بارے میں، اس میں جو مختلف مراحل ہوں گے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور اس کا جو پہلا فیز ہے جس میں ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، اس میں تقریباً مکمل ڈیٹیلز ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ اور پھر قیامت کے دن کا احوال، اس دن کیا کچھ ہوگا، اور پھر حساب کتاب کا جو ٹائم ہوگا اس میں کیسے کیلکولیشنز ہوں گی، کس قسم کا حساب کتاب ہوگا، کیا اس میں دیکھا جائے گا، اور پھر آخری سٹیج جنت اور دوزخ، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جنت کی زندگی، اس کے اندر ہم انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو، جنت کو ایکسپلور آپ کو ہم سب مل کے ایکسپلور کریں گے، اور پھر دوزخ کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے تاکہ ہم دوزخ کے بارے میں جان سکیں کہ کتنی ہولناک چیز ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں ہم۔ تو بیسیکلی اگر ہم کہیں، ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم زندگیاں ایسے گزار رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کہ جس میں موت ہمارے کسی بھی پلان میں شامل نہیں ہوتی، اور حالانکہ یہ سب سے یقینی چیز ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ایک ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے جس کی 3 ٹکٹس ہیں۔ سب سے پہلی ٹکٹ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کا جو ہوتا ہے، وہ پہلی ٹکٹ وہاں کٹ جاتی ہے، وہ فیز ہوتا ہے ہماری زندگی کا۔ اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے، ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ہماری موت آتی ہے، شٹ ڈاؤن ہوتا ہے سسٹم، اور پھر ایک تیسری ٹکٹ شروع ہوتی ہے جو کہ ایٹرنل لائف ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی ٹکٹس ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک درخت نظر آتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اور پھر اٹھتا ہے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ صرف اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا، ایک سستانے کا ایک چھوٹا سا فیز ہے۔ لائف بہت بڑی ہے آپ کی، اصل لائف جو ہے وہ انسان کا جو سفر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اصل منزل کہاں ہے، وہ جنت ہے یا دوزخ ہے، یہ درمیان میں ایک ٹرانزیشن فیز ہے ہمارا۔ اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص موت کو روک سکتا ہے؟ تو ابھی تک تو کوئی ایسی بات دنیا میں، کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ انسان موت کو روک سکتا ہے، بلکہ ہر سیکنڈ کے ساتھ ہم اپنی موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ انسان کا ایک خاص جو حصہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جسے ہم گھل رہے ہیں، جیسے چینی جو ہے وہ پانی کے اندر گھلتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ موو کرتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اپنے خالق کی طرف جانا ہے۔
اور اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہماری تیاری کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ان آخری مراحل کے لیے. اور سب سے پہلے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اگر طے کریں. ہر چیز کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی کام سیکھتے ہو، تو اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، یا آپ لوگ اس سے کیا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس سیریز کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ جو عقیدہ آخرہ ہے وہ ایمان کا بہت بڑا ستون ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے کہ ایمان کے جو پلرز ہیں اس میں ایک جو امپورٹنٹ پلر ہے وہ عقیدہ آخرت پر ایمان ہے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ چیز ہے کہ ہماری دنیا میں جو مسائل ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں زنا ہے، ہمارے معاشرے میں شراب نوشی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ایمانتوں میں خیانتیں ہیں، ظلم ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کا یہاں بڑا زبردست جملہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ہماری اس قسمہ پرسی اور اس خستہ حالی کا جو ہمارا جو مورل ڈپ ہے اس کی ترجمان ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن میں سب سے پہلے یہ حکم آتا نا کہ شراب نہ پیو، تو لوگ کہتے کہ بھئی ہم نے تو زندگی بھر ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح اگر زنا کا حکم ہوتا کہ زنا چھوڑ دو، یہ قرآن کا پہلا ہی حکم یہ ہوتا، تو لوگ معذرت کر دیتے سیدھی اسٹریٹ فیس کے ساتھ کہ ہم زنا سے باز نہیں آ سکتے. لیکن دراصل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے تفصیلات دی، جو پہلے پیغامات دیے، اس میں جنت تھی، اس میں دوزخ تھی، ان کا تذکرہ تھا کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، دوزخ میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا. یہاں تک کہ لوگوں کا جو دل تھے وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، اور جو عقیدہ آخرت تھا وہ ان کے خیالات کا، ان کے ایمان کا امپورٹنٹ جز بن چکا تھا. اور پھر یہ حلال اور حرام کے جو حکم ہیں وہ آئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور جو تھا وہ زیادہ تر اس میں کیا فوکس تھا کہ اللہ تعالیٰ جو صحابہ تھے، جو مومنین تھے، ان کے ایمان پہ کام کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی جڑیں مضبوط کر رہے تھے، ان کی بنیادیں مضبوط کر رہے تھے. اور مدنی دور میں جا کے پھر مسائل آئے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اس کو نہ. تو سب سے پہلے جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی فاؤنڈیشن. اور عقیدہ آخرت انشاءاللہ اس سیریز کے تھرو جو ہم کوشش کریں گے ایکسپلین کرنے کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ آ جائیں کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے وہ بالکل نیچرل بن جائے، اور ہمیں ایک چیز جو ہے وہ ریشنلی اور بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے، اور ہم انشاءاللہ جو دین کے باقی ارکان ہیں، جو باقی حکم اللہ کے، ان پہ عمل کرنے میں پھر ہمیں بہت کوئی مشکل نہیں درپیش آئے گی. تو اصل میں معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دین کا علم کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہیں دنیا میں. ایسا نہیں ہے. علم تو سب کو پتہ ہے کہ یار جو چغلی کرنا ہے وہ گناہ ہے، شراب نوشی، زنا، یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے. زکوٰۃ دینا سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. حج کا سب کو اہمیت کا پتہ ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے حج، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں. تو مسئلہ ایمان کا ہے. تو اور ہمارے جو دل ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ سخت ہیں. جب تک ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، ان کی ڈیٹیلز نہیں جانیں گے، تب تک یہ دل نرم نہیں ہو سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، تو تم لوگ کا جو رونا ہے وہ بڑھ جائے، وہ زیادہ ہو جائے، تم لوگ زیادہ رونا شروع کر دو اور ہنسنا کم کر دو. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست قول ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس سے میری کوئی جنت کے لیے چاہت جو ہے وہ بڑھ نہیں جائے گی. اور نہ ہی میں دوزخ کو دیکھ لوں تو اس سے میرا دوزخ کا جو ڈر ہے وہ بڑھ جائے گا. نہیں ہے.
کہنا وہ کیا چاہتے تھے کہ میں جنت اور دوزخ کا جو کنسیپٹ ہے اسے اپنے اندر اتنا ایبزارب کر چکا ہوں کہ میں ابھی اگر ظاہری طور پہ اس کو دیکھ بھی لوں تو کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں آلریڈی اس کنسیپٹ کو اپنی روح کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے ایمان کے اندر اتار چکا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو ایسے کنسیپٹ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی ذات کا حصہ بنا لیں کہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی نہ پڑے، یا ہمیں کچھ ویزیبل کوئی چیز دیکھنا نہ پڑے، ہم نے سوچ کے ہی اور جنت کو سمجھ کے ہی، اس کے بارے میں اقوال کو ہی سمجھ کے ہی ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ ایک اسی سے بڑی امپورٹنٹ ریلیٹڈ عقیدہ آخرہ سے، کہ عقیدہ آخرہ کی فورس کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اس کی ہم مثال لیتے ہیں۔ امریکہ میں 1919 میں شراب کو بین کر دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ دیکھیں، انسان کی فطرت تو ہے نا کہ ہم لوگ شراب کو برا سمجھتے ہیں، اور شراب نوشی کے کتنے جو مضر اثرات ہیں تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو منع کیا، اور اس کو انفورس کرنے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا۔ اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی ان کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جرمانے کیے، اور کروڑوں اربوں ڈالر لگائے کہ ہم نے شراب نوشی روکنی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان 12 سے 13 سالوں میں لوگوں نے تقریباً 5 لاکھ بندہ جیل میں گیا، ہزاروں لوگ مر گئے، کیونکہ جب اس کو انفورس کرتے تھے تو کافی لوگوں نے مزاحمت کی اور مر گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے گھروں میں شراب بنانا شروع کر دیا، اور یہ اتنا ان ہائیجینک میتھڈ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو بیماریاں تھیں وہ ساری پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو دراصل آخر کار ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ہم اس کو اپلیکیبل نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے زبردستی، ہم شراب کو نہیں ہٹا سکتے معاشرے سے زبردستی۔ لیکن ہم آج سے 1400 سال پہلے اگر پیچھے چلتے ہیں، اور اس میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے کہ یہ شراب جو خمر ہے اور یہ جو جوا ہے یہ سب حرام ہے اور اس سے دور رہو، تو آپ نے بغیر کسی پولیس کے، فوج کے، انفورسمنٹ کے صحابہ کو وہ آیت سنائی جسٹ، اور صحابہ پھر ساری گلیوں میں نکل گئے مدینہ کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ میں کچھ صحابیوں کو شراب پلا رہا تھا، تو میرے ہاتھ میں جگ تھا، تو جب مجھے یہ آیت سنائی گئی تو کہتے ہیں میں نے وہ جگ کو پھینک دیا اسی ٹائم۔ اور کچھ صحابی تھے ان کے ہاتھ میں وہ گلاس تھا اور وہ پینے والے تھے، انہوں نے وہ گلاس پھینک دیے۔ اور کچھ صحابیوں نے جو منہ میں جو سپ لے چکے ہوئے تھے انہوں نے وہ تھوک دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں ایسے تھا جیسے ہر طرف شراب ہی شراب لوگوں نے بہا دی ہو، گلیوں میں ضائع کر دی ہو۔ تو یہ اطاعت کا لیول تھا، فوراً اطاعت، یعنی قالوا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ لیول یہ نہیں تھا کہ ڈے 1 پہ یہ لیول نہیں بن گیا تھا، یہ پروسیس تھا، اس میں ٹائم لگا تھا۔ ان کو جنت، دوزخ، آخرہ، قیامت، اس قبر اس طریقے سے سمجھائی گئی تھی کہ ان کے لیے پھر جو لاز کو انفورس کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ان کا ایمان اتنا، دل اتنے صاف ہو چکے تھے، اتنے نرم ہو چکے تھے کہ ان کے لیے انفورسمنٹ پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو نہ ان کو پارلیمنٹ کا کوئی قانون لانا پڑا، نہ کوئی فوج، نہ پولیس، نہ کروڑوں روپے لگانے پڑے۔ تو یہ فرق تھا کہ مدینہ میں کیسے انفورسمنٹ ہوئی، لا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، شراب کو کیسے ایلیمینیٹ کیا گیا، اور دوسری طرف دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتور قوم سمجھی جاتی ہے امریکہ، وہ ایک اپنے معاشرے سے شراب نوشی کو ختم نہ کر سکی۔ تو یہ ڈفرینس آپ لوگوں کے سامنے۔
اچھا جی، تو سب سے پہلی سٹیج جو ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، موت، جس سے القیامت الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹی قیامت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ موت کیا ہے؟ زندگی کا ایک فیس جو جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اور جیسے ہی آئز کلوز، سسٹم شٹ ڈاؤن، اور زندگی کے بعد یہ والا فیز ہے۔ تو اس کے بارے میں بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ مدینہ کے کچھ بدو تھے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت فیصلے کا دن کس دن آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو ایک گروپ تھا بدوؤں کا، ان میں سے جو سب سے چھوٹا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب یہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو تم سب لوگوں کی قیامت آلریڈی شروع ہو چکی ہوگی۔ یعنی وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کے ساتھ آپ کا قیامت کا جو آغاز ہے وہ ہو جاتا ہے، اور موت آپ کی جو زندگی ہے اس کو، وہ زندگی والا پارٹ آپ کا ختم ہو گیا، اور جو قیامت والا فیز ہے وہ شروع ہو گیا وہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو قرآن بڑا کلیئر کٹ ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کرے کہ اللہ آپ کو اور میرے باپ کو اور میرے بھائی کو لمبی عمر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ تم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا کر رہی ہو جو پہلے سے ہی طے شدہ ہیں۔ زندگی کے جو دن ہیں وہ پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیے ہیں کہ کس نے کتنا جینا، اور وہ رزق جو پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی کس کو کتنا نوازنا ہے، اور اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی ہے، ڈویژن کس طرح سے ہونی ہے۔ اور تو بہتر یہ ہوتا کہ اگر تم اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا دیں، یا اللہ پاک مجھے قبر کے عذاب سے بچا دیں، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا بجائے، کیونکہ یہ چیزیں ابھی سرٹن نہیں ہیں، وہ چیزیں تو آلریڈی فکسڈ ہیں۔ تم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہو، اپنے بھائی کے لیے، میرے لیے، اپنے باپ کے لیے، تو وہ تو چینج نہیں ہونے۔ اور موت نہ صرف فکس ہے، بلکہ موت جو ہے وہ بغیر اعلان کے آتی ہے، ان اناؤنسڈ آتی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ابھی اس کی بڑی زندگی پڑی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، سعودی عرب میں ایک بندہ تھا، وہ 7ویں منزل پہ کنسٹرکشن ورکر تھا، وہ 7ویں منزل پہ کام کر رہا تھا، تو وہ وہاں سے گرا، اور نیچے فٹ پاتھ پہ وہ بندہ گرا۔ تو فٹ پاتھ جو بنا ہوا تھا کنکریٹ کا، تو لوگوں نے سمجھا 7ویں منزل سے کوئی گرے تو کوئی بچتا، تو لوگ سارے آئے کہ بھئی مر گیا ہوگا بندہ، لیکن وہ بندہ اللہ کے حکم سے اٹھ گیا اور ہنستا ہوا اٹھا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، سارے حیران بھی ہوئے کہ یہ کیا ماجرا۔ تو جو بندہ تھا وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا میں تم سب لوگوں کو نا مشروب پلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو ٹریٹ کے طور پہ میں تم لوگوں کو ڈرنکس پلاتا ہوں، بوتل پلاتا ہوں۔ تو وہ روڈ کے اس پار گیا، بوتل لے کے آ رہا تھا، تو واپسی پہ یکدم انکانشیس ہوا، گرا، اور اوپر سے کار جو ہے وہ گزری، ٹکر ماری اس نے، اور وہ وہیں مر گیا۔ تو موت کا جو پلیس ہے اور ٹائم ہے وہ آلریڈی فکسڈ ہے، آپ کو کس وقت اور کس جگہ پہ آنا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی جو ملک الموت سے جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ روڈ کے سینٹر میں تھی، وہ وہاں نہیں تھی، وہ 7ویں منزل سے گرنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اپوائنٹمنٹ کی طرف لیتے آئے، اس جگہ پہ جہاں اس کی جان نکالنی تھی وہاں اس کو لایا گیا پہلے۔ اور آپ خود ہی سوچیں وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا، 7ویں منزل سے میں گر گیا اور بچ گیا، تو اس کا مطلب میری بہت لمبی زندگی ہے۔ اسے کیا پتہ کہ اس کی چند لمحوں کی زندگی بس رہ گئی ہوئی ہے۔ تو موت جو ہے وہ ان اناؤنسڈ آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ انڈیا کے اوپر 2 ایئر لائنز جو ہیں وہ ٹکرائی، غالباً سعودی ایئر لائن تھی اور یوکرین کی ایئر لائن تھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 600-800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آپ کو ایک سپلٹ سیکنڈ، ایک ملی سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ آپ کی جان نکل جاتی ہے۔
آپ اندازہ لگائیں موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ پہ کوئی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، جب اس کا وہ جو ملبہ پڑا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو کے اس کا وہ کیسے اس کا کچومڑ نکل جاتا ہے. تو اگر کوئی 800 کی سپیڈ سے جا رہا ہو کوئی اس طرح، تو 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں لگتا آپ کی جان نکلنے میں. اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے لمبے لمبے پلانز بنائے ہوں گے دنیا میں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بڑی میٹنگوں پہ جا رہے ہوں گے، بڑے معاملات ہوں گے، لیکن انہیں کیا پتہ کہ اچانک ختم، سیکنڈ کے اندر، ملی سیکنڈ کے اندر جان ختم. اور کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوگا، نوالا بھی منہ میں نہیں گیا ہوگا جب تک کہ اس کی جان نکل گئی ہوگی. تو اسی طرح ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو، لذتوں کو تباہ کرنے والی موت کو یاد کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت برحق ہے، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. مسلمان ہو یا غیر مسلم، موت کا انکاری تو کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے. اور حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت جیسی یقینی چیز نہیں دیکھی جس میں کوئی شک نہ ہو، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ لوگ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس میں کوئی شک ہو. اب دیکھیں، اب رزق کا معاملہ ہے، وہ بڑا انسرٹن ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، بڑا انسرٹن ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں. لیکن موت تو سرٹن ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا بندہ آیا نہیں کوئی ہسٹری میں کہ جس کو آپ کہیں گے جس کو موت نہ آئی ہو. تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ تو بس یہ ایک غفلت کا ایک پردہ ہے جو کہ ہم نے اوڑھ کے رکھا ہوا ہے اپنے اوپر. اور ایک بہت بڑا سائنس فکشن رائٹر ہے آئزک ایسیموف، اس نے بہت زیادہ سائنس فکشن پر کتابیں لکھی ہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا موت سے چند دن پہلے کہ آپ کو موت آ جائے گی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت کوئی انٹلیکچوئل قسم کا آنسر دے گا. تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں مٹی بن جاؤں گا، دیٹس اٹ. تو کیا فائدہ ہوا ایسی آپ کے نالج کا، اتنا علم حاصل کرنے کا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ. بھئی آپ کی انٹیلیجنس گھاس چرنے گئی ہے جب آپ کو یہ معاملہ ہی سمجھ نہیں آیا، دنیا کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آئی. اور آپ میں اور 8 سے 1400 سال پہلے جو عرب کے کفار تھے ان میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی تو موت کے انکاری تھے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو عقل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل جہنم ہیں وہ اس دن کہیں گے کہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھیں اور کان اور عقل اس لیے دی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو. تو یہ آنکھیں کان یہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم دنیا کو سمجھیں، پروسیس کریں اور اپنے مائنڈ کے ساتھ اس کو پروسیس کریں اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم شکر پہ پہنچے، جو کہ ایک ایمان کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. تو بنیادی طور پہ ان تمام سینسز کا مطلب کیا تھا کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور اس دنیا کے جو اصل مقصد ہے وہاں تک پہنچیں. لیکن اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو ہماری اس انٹیلیجنس، ہمارے ان خیالات کا، ان بڑی بڑی باتوں کا اور کتابوں کا کیا فائدہ؟ تو وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو کہ لذتوں کو تباہ کرنے والی ہے. اور جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ہماری جو ہم نے غفلت کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس کو ہم چاک کرتے ہیں اور ہم سچائی ہمارے بالکل اسٹریٹ فیس کے ساتھ مرر میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یار یہ سچی بات ہے. اور پھر دنیا کی کوئی ٹیمپٹیشن یا کوئی لذت ہمیں غافل نہیں کر سکتی. بنیادی طور پہ جب موت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے تو ہم ایک غفلت کے، ایک فضول سے قسم کے جو ہے نا، ہم ایک سپرفیشل قسم کی ڈیلوژن میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سیریز کا نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم ذکر کریں گے کہ جان کیسے نکلتی ہے اور فرشتے کیسے آتے ہیں اور وہ نیک لوگوں کی جان کیسے نکلتی ہے، برے اور ان کے کیا سائنز ہوتے ہیں آس پاس، اور وہ روح کی ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے. ان ساری ایپیسوڈز میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے فیوچر میں جو ہے ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.